السلام علیکم، پاک وائی اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 31 کی طرف۔ جس دن میرا میٹرک کا شاندار رزلٹ آیا، یہ اسی دن کی بات تھی۔ یہ دن میرے لیے خوشگوار نہیں تھا، حالانکہ ماما اور بڑی ماما میرے پھولے پھولے گلابی چہرے پر نہ جانے کتنی ہی بوسی دے چکی تھی۔ ماما میرے اچھے رزلٹ پر پھول ہی نہیں سما رہی تھی اور ڈیڈی فخریہ کہہ رہے تھے۔ میں نہ کہتا تھا سائرہ سائی کو آرٹس پڑھنے دو، بچے کی دلچسپی اور شوق کو اولویت دینا چاہیے۔ ماما آج ڈیڈی سے متفق ہو چکی تھی، انہوں نے کسی بھی قسم کی بحث نہیں کی تھی۔ رات کو خالہ نے ماما کو فون کر کے بتایا، آپا بڑی آپا نے اسود کے لیے غانیہ کو مانگا ہے۔ اس خبر نے ماما کے چہرے کے سارے رنگ اڑا دیے تھے۔ شاید وہ بھی اسود بھائی کو بطور داماد پسند کر چکی تھی، تاہم بانجی کی خوشی پر انہوں نے کمزربی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پہلے چھوٹی خالہ کو اور پھر بڑی خالہ کو مبارکباد دی۔ ادھر میرے ارمانوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ غانی اور اسود بھائی سے اچھے گفٹ وصول کر کے میں نے بھی اوپری دل سے مبارکباد دی۔ اگر اسود بھائی کے ساتھ بات بن جاتی تو میں نے FA کے بجائے شادی کرنا تھی، مگر ہائے میرے نصیب جو بقول مما کے بالکل برف یا آئس کریم کی طرح ٹھنڈے تھے۔ خاندان کے سارے ہی لڑکے ایک ایک کر کے کوٹنے سے بن چکے تھے۔ ہینا اور صبا جیسی نالائق لڑکیاں بھی دو بچوں کی مائیں بن چکی تھی۔ میرا دل جل کر خاک ہو رہا تھا اور ادھر اسود بھائی اور غانی کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ ماما بھی ہنسی خوشی کبھی جہیز تو کبھی پری کی شاپنگ کروانے چلی جاتی تھی۔ کچن ان دنوں میرے صحت مند کندھوں پر تھا، سو میں جی بھر کر چٹپٹے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ڈیڈی اور پاپا بھی خوب مزے کر رہے تھے۔ ان دنوں دونوں کو پرہیز بھول چکا تھا۔ میں بھی فرمائشی لسٹ کو دیکھتے ہوئے مینیو ترتیب دیتی تھی۔ بڑی ماما تو عرصہ ہوا کچن کو خیر آباد کہہ چکی تھی۔ ہائی بلڈ پریشر کے مرض نے انہیں خاصا عاجز کر دیا تھا اور ماما کو بھی اب کم ہی کچن کی طرف جانے دیتی تھی۔ مگر جب سے ماما کو میرے پھیلتے وجود کو دیکھ کر شاک لگا تھا اور میرا اب تک رشتہ نہ ہونے کی یہ بہت بڑی وجہ معلوم ہوئی تھی، تب سے کچن میں میرے داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ مگر خیر اب تو آزادی ہی آزادی تھی اور میں اس آزادی سے خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے جو ہی سرد پڑے، ماما نے میرا دوبارہ وزن کروایا اور پھر کچھ مت پوچھے، میں اپنا 15 کلو وزن بڑھا چکی تھی۔ ماما نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے انٹر میں ایڈمیشن کیا، مصروف سے مصروف تر ہوتی چلی گئی تھی۔ پڑھائی اور کھانے کے علاوہ مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ بڑی ماما کمرے میں داخل ہوئی، سائرہ بانو کی روحی کا رشتہ بھی طے ہو گیا، یہ خبر خاصی روح فرسا تھی۔ اچھا، ماما صدمے کے مارے بول ہی نہیں سکی۔ اچھی خاصی موٹی اور سانولی سی تھی، مگر پوزیشن ہولڈر تھی۔ عمر کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے بیچاری بانو بہت پریشان تھی۔ ماما نے میری طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری، چلو بانو کی پریشانی تو دور ہوئی، اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بڑی ماما نے صدقے دل سے دعا کی، نظریں ہنوز مجھ پر تھی، گویا خصوصاً میرے لیے بھی دعا کی گئی تھی۔ روحی باجی کی شادی میں کون جائے گا، مجھے اپنے کپڑوں کی فکر ہو گئی تھی، سو بتابی سے پوچھنے لگی، تم ہرگز نہیں جاؤ گے؟ ماما کا انداز فیصلہ کن تھا، کیوں؟ اب تو میں میٹرک بھی کر چکی ہوں، میں نے رونی صورت بنا کر کہا، بڑا تیر مار لیا ہے 3 سال میں میٹرک کر کے۔ ماما تو ساسوں کی طرح طنز مارنے میں ماہر تھی۔ کر تو لیا نا، اگر اس دفعہ بھی فیل ہو جاتی تو اچھا تھا۔ میں کھلس کر بولی، بیوقوف احمق، ذرا عقل نہیں؟ اگلے گھر جا کر نہ جانے کون سے گل کھلائے گی، مجھے گل کو منہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو اچھی طرح سے خبر ہے میں گل سے
किस कदर चिढ़ती हूँ। गुल हमारे पड़ोसन थी, पापा की दोस्त की बेटी। इन दिनों छुट्टी गुजारने कनाडा गई हुई थी। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का किस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा आने वाला केस आपको बआसानी पहुंच सके। अगले केस में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।